ایک اور سوال نے جنم لے لیا دماغ میں۔ اچھا وہ کیا؟ آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ لہسن اور پیاز کا پیسٹ بنایا جاتا ہے، جی وہ اپنا اثر کھو بیٹھتا ہے، جی تو اس طرح یہ جو دوائیوں نے، جو ہم بیمار مریض کو دوائیاں دیتے ہیں، جی وہ کسی دوائی نے پجامہ پہنا ہوتا ہے، کسی نے وہ جیکٹ سی پہنی ہوتی ہے۔ مقصد میرا یہ ہے، دوائی نے پاجامہ جیکٹ؟ مقصد میرے کہنے کا یہی ہے کہ ان کے اوپر کاغذ چڑھا ہوا ہوتا ہے، پیکنگ میں ہوتی ہیں، جی 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 تو ان کو ڈبیاں ملتی ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ صبح دوپہر شام۔ جی تو کئی بیویاں بہنیں یہ کرتی ہیں کہ ان ساری دوائیوں کو کھول کے نا جی ان ڈبیوں میں ڈال دی، سویر کی ڈال دی، دوپہر کی ڈال دی اور شام کی۔ جی تو کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ میرا دماغ یہ اس لیے نہیں مانتا کہ جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جی ڈاکٹروں نے ڈبوں میں دوائیاں رکھی ہوتی تھیں، تو وہ ان ڈبوں میں سے نکال نکال کے دے دیا کرتے تھے۔ جی اب زمانہ اگر آ گیا ہے ایسا کہ ہر چیز کی پیکنگ مشٹ ہے، مشٹ سمجھ امام دین وہ یوں ہوا ہاں کہ تحقیق نے یہ بات ثابت کی کہ جو دوائی ہے ہاں جی، یہ ٹیمپریچر سے، اچھا درجہ حرارت سے، ہاں، یہ روشنی سے، یہ نمی سے اور یہ ہاتھ لگانے سے خراب ہو جاتی ہے۔ اس کا اثر اتنا نہیں رہتا جتنا ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہی میرے دماغ میں آیا تھا، تو میں نے کہا میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا اور اپنے بہن بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جو اپنے بزرگوں کو دوائی دیتے ہیں اس کو پیکنگ میں سے نکال کے صبح کی صبح دے دیں، دوپہر کی دوپہر کو دے دیں اور رات کی رات کو دے دیں۔ اور یہ جو آپ کرتی ہیں کہ آپ کا کوئی بزرگ، آپ کے گھر کا کوئی فرد اگر کہیں سفر پر جا رہا ہے تو مہینے کی دوائی ان ڈبیوں میں بند کر کے دے دیتے ہیں، وہ اپنا اثر کھو بیٹھتی ہیں۔ میں ٹھیک کہہ بالکل رہی آپ نے ٹھیک کہا۔ اگر آپ نے دوائی رکھنی بھی ہے نا ہاں جی ہاں جی، تو پنی سمیت رکھیں، ویری گڈ، ٹھیک ہے نا؟ اس کو نکالیں نا، نکال کے ڈبیوں میں رکھنا، وہ تو ختم ہو جاتی ہیں ہاں تو پھر تو ہمیں دعا کھائی نہ کھائی ایک ہی برابر ہو جاتی ہے۔ اور پھر فائدہ بھی نہیں ہوتا، طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور پھر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ آپ نے دوا دی اور اس وہ کا غلط فائدہ دے دی، نہیں ہوا۔ وہ اس کا بھی قصوروار ڈاکٹروں کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ امام دین، میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ اگر کوئی مریض ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ ہمارے سسٹم کی خرابی نہیں ہے، یا تو یہ ہے کہ جو دوائیں دی گئی ہیں ان دواؤں کو صحیح طریقے سے کھایا نہیں جا رہا، یا پھر یہ کہ دوائی صحیح نہیں ہے، یا یہ کہ بیماری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ایک اور سوال میرے دماغ میں اچھل کے آ گیا۔ اچھا وہ کیا؟ سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹر یہ لکھ کے دیتا ہے کہ ایک خوراک صبح، ایک دوپہر کو، ایک شام کو، جی تو ایک بندہ جو ہے وہ سویا ہوا ہی اٹھتا ہے 12-1 بجے، تو کیا اس کی صبح وہی ہے؟ نہیں، ہم لکھتے ہیں 8 گھنٹے بعد۔ نہیں سر، 8 گھنٹے بعد تو وہ آج آپ نے بتایا ہے نا، جی یہ تو جی وہ جی، مجھے تو آج ہی سمجھ آیا بس ہے ہم یہ کہ نہیں، 24 گھنٹے کا دن اور رات ہوتی ہے، تو جی 3 خوراکیں 24 گھنٹے میں آپ نے کھانی۔ بالکل، اور کیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ خوراک کو 8 گھنٹے بعد کھانا چاہیے، یا 12 گھنٹے بعد کھانا چاہیے، یا 24 گھنٹے میں ایک بار کھانا چاہیے۔ یہ منحصر ہے کہ جو دوا دی جا رہی ہے اس کی زندگی کتنی ہے۔ دوائی کی بھی زندگی بالکل، ہوتی دوائی کی زندگی ہوتی ہے، لائف ہوتی ہے، اس کے مطابق ہم مریضوں کو دوائیں دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ جو دوائیاں لکھتے ہیں کہ 1+1+1، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر 8 گھنٹے کے بعد ایک خوراک لیں۔ بالکل صحیح ہے، شاباش۔ تو وہ بھی سمجھ آ گئی کہ اگر ایک بندہ 12 بجے اٹھتا ہے جی اور وہ اس وقت صبح کی دوائی کھاتا ہے جی تو پھر اس نے 8 گھنٹے کے بعد کھانی ہے، جی ٹھیک ہے نا جی؟ جی، تو یہ اس سے دوائی کے اثر پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم لوگ تو ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ کوشش کریں کہ دوائی صبح 6 بجے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، جی، صبح 6 بجے، ہاں جی، دوپہر کو 2 بجے، اچھا، رات کو 10 بجے، اگر 8 گھنٹے بعد کھانی ہے۔ ٹھیک، اگر 12 گھنٹے بعد کھانی ہے تو صبح 6 بجے اور شام 6 بجے کھائیں۔ اچھا، اور اگر آپ نے 24 گھنٹے میں ایک بار کھانی ہے تو جو ڈاکٹر نے آپ کو ریکمینڈ کی ہے اس کے رات کو مطابق یا کھائیں، صبح جو کو؟ بھی ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح 24 گھنٹے خون میں دوائی کا لیول مینٹین ہوتا ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔
یہ دوائی جو ہے یہ خون میں کتنی دیر بعد کھانے کے شامل ہوتی ہے؟ یہ ہر ایک کے لیے مختلف ہے. اچھا. کچھ دوائیں ایسی ہیں جن کی زندگی کم ہوتی ہے نا, اچھا, وہ دوائیوں کی میعاد نہیں, میعاد ایک اور چیز ہے. ہر دوائی کی ایک ہاف لائف ہوتی ہے, آدھی زندگی. اچھا. وہ ہم نے کیلکولیٹ کی ہوتی ہے. اچھا. وہ دوائیں جن کا اثر تھوڑی دیر ہوتا ہے ان کا کام بھی جلدی شروع ہوتا ہے اور ان کا اثر بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے. وہ دوائیں جو ہم 24 گھنٹے میں ایک بار دیتے ہیں ان کا اثر بھی دیر سے شروع ہوتا ہے اور ان کا اثر دیر تک رہتا ہے. اچھا. لیکن آج تحقیق یہ بات بتاتی ہے کہ کچھ دوائیں ایسی ہیں جو ہمیں صبح کے وقت کھانی چاہیے جب ہمارے ہارمونز اپنی پیک پر ہوتے ہیں. پیک پر کیا مطلب؟ یعنی انتہا پر ہوتے ہیں, بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, ہارمونز ہمارے جسم میں ہوتے ہیں یہ نا. کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ کون لوگ نہیں ہوتے, یہ کیمیائی مادے ہوتے ہیں اچھا. جو ہمارے جسم کے اندر پیدا ہونے والے رونما ہونے والے عوامل کو کنٹرول کرتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے, انسان چھوٹا ہے, بڑا ہے, وزن زیادہ ہے, وزن کم ہے, جسم کے اندر اس کو گرمی لگتی ہے. یہ ایک طرح سے انسان کا میٹر ہوتا ہے. میٹر نہیں ہوتے, اچھا جی. یہ ہارمونز اور چیز ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ کیمیائی مادے ہوتے ہیں. اچھا جی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جس طرح آپ نے کرونا کے بارے میں احتیاط بتائی ہے کہ کھانے پینے میں اگر خدا نہ خواستہ کسی مریض کو یہ مرض لاحق ہو جائے, جی, اس وبا کا شکار ہو جائے, جی, اور اس کو اکیلا رہنے کا کہا جائے جی, کہ اوروں کو تیرے پاس اس لیے نہیں آنا چاہیے کہ یہ مرض ان کو نہ لگ جائے, ٹھیک, تو کھانے کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا اور بڑی تفصیل سے بتایا. جی, یہ جو بائی پاس ہوتا ہے جی, اور یہ جو وہ پڑتا ہے سٹینٹ, جی, اس کے جو مریض ہوتے ہیں جی, ان کو کیا خوراک ملنی چاہیے اور کس طرح کے ماحول میں رکھنا چاہیے؟ امام دین, یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا ہے. بڑی مہربانی ہے آپ کی جناب. جی, بائی پاس آپریشن کے بعد یا اینجیوپلاسٹی کے بعد ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. یہ ذمہ داری مریض کی بھی بنتی ہے اور یہ ذمہ داری تیمارداروں کی بھی بنتی ہے کہ مریض کو ایسی خوراک دی جائے, ایسا ماحول دیا جائے جو ان کے لیے مناسب ہو. اچھا. خوراک ہمیشہ میں کہتا ہوں سادہ ہو, پھلوں والی. ڈاکٹر صاحب, سادہ جو ہو تو وہ پھر دیکھیں اس کی تفصیل بتایا کریں. سادہ سے مراد یہ ہوتا ہے جیسے پان لوگ کھاتے ہیں تمباکو اور قوام ڈلوا کے, اچھا, تو وہ کہتے ہیں سادہ پان دے دو, تو سادہ تو وہ بھی نہیں ہوتا. اچھا, اس میں بھی کتھا, چونا, سپاری اور دیگر لوازمات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو سادے سے میرے دماغ میں تو سادہ پان آ جاتا ہے. امام دین, سادہ سے مراد یہ ہے وہ خوراک جو آسانی سے ہضم ہو جائے اور جس میں زیادہ گھی نہ ڈالا ہو, جس میں زیادہ گھی نہ ہو, جس میں زیادہ نمک نہ ہو, نمک نہ ہو, ہاں جی, جس میں مسالے زیادہ نہ ہوں, ہاں جی, اور جس کو بہت زیادہ بھونا نہ گیا ہو. اچھا. خوراک وہ ہونی چاہیے جو آسانی سے انسان ہضم کر لے. لاچی سپاری غذا ہونی چاہیے. جی, لاچی سپاری, اس میں صرف پان جو ہوتا ہے نا لاچی سپاری, جی, جی, اس میں لاچی ہوتی ہے اور سپاری ہوتی ہے. پان کا ذکر یہاں پہ کہاں سے آ گیا؟ سر جی, میں اپنے لیے نہیں, میں تو سمجھ رہا ہوں سادہ غذا کو, جی, کیونکہ میں دیہات میں رہنے والا بندہ ہوں, مجھے سادہ غذا کا پتہ ہے. اچھا, تو میں اپنے ان مہربان کرم فرماؤں کی آسانی کے لیے میں سادہ غذا کو ذرا آسان کر رہا ہوں. سادہ غذا سے مراد ہے دال چاول. دال چاول بھی ہو سکتے ہیں, سبزیاں بھی ہو سکتی ہیں, اجناس بھی ہو سکتے ہیں, موسم کے پھل بھی ہو سکتے ہیں, کبھی کبھار ابلا ہوا انڈا بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اگر کوئی جیسے کہ کوئی شوگر کا پیشنٹ ہو, جی, تو وہ 2.5 کلو انگور کھا جائے تو پھر وہ اس کو سیٹ ہو جائے گا. انگور 2.5 کلو بھائی اس کو مل جائیں اکٹھے پڑے ہوئے, مطلب گھر میں پڑے ہوں اور بندہ کو کھانے والا نہ ہو تو وہ کھا جائے گا. ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے نا امام دین. اچھا جی, ٹھیک اچھا ہے, جناب. آپ جو بھی کھائیں ایک تو سادہ ہو جس طرح میں نے کہا, اور ایک اعتدال کے ساتھ ہو. تھوڑا کھائیں, اتنا کھائیں کہ معدے پر بوجھ نہ پڑے. تھوڑا کھائیں اور ستھرا کھائیں. ستھرا کھائیں. ہاں جی, تو ایک تو احتیاط ہوگی کھانے کے حوالے سے. ہاں جی, ماحول.
माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, हर वक्त का लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ये नहीं होना चाहिए, बिला वजह की टेंशन नहीं होनी चाहिए।